اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس دنیا کے اندر بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جو ظاہری اعتبار سے عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ معجزات اور کرامات یہ ہے ہی ایسی چیز جو عام طور پر بالکل عقل کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ معجزے کو معجزہ اسی لیے کہتے ہیں، معجزہ عجز سے مشتق ہے، اور عجز کے معنی ہیں عاجز کرنا، عاجز ہونا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو عام لوگوں کے بس کے باہر ہے، وہ کام جو عام طور پر لوگ انجام نہیں دے سکتے، ان کاموں کو نبی کے ہاتھوں سے اگر ظاہر کرایا گیا ہے تو وہ معجزہ ہے، اور وہ کام جو عام طور پر عام لوگ انجام نہیں دے سکتے، کسی متبع سنت، پابند شریعت اور اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ اگر اس کا ظہور کرایا جائے، اس کا ظاہر کیا جائے تو اس کا نام کرامت۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جیسے معجزات حق ہیں ایسے ہی کرامات بھی حق ہیں، کرامات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے، اس لیے میں نے لفظ لگایا شریعت کا پابند، متبع شریعت، متبع سنت اور نیکوکار فرما بردار بندہ۔ معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں استدراج کے طور پر، اپنی آزمائش کے طور پر، ڈھیل دینے کے طور پر بعض ایسوں سے بھی ظاہر کراتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں ہوتا، جو متبع سنت نہیں ہوتا۔
جیسے جادوگر، جادو کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی آزمائش کے واسطے بعض چیزیں ظاہر کرواتے ہیں، تو وہ استدراج ہے، وہ ڈھیل دینا ہے۔ لیکن معجزہ اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر اپنے الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے ظاہر فرماتے ہیں، جو عام لوگ انجام نہیں دے سکتے، جس کو عام لوگ کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسے کام نبیوں کے ذریعے کرائیں تو وہ معجزہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ متبع شریعت اور متبع سنت بندوں سے اگر اس کام کو کرائیں تو وہ کرامت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ظہور فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سب کو معلوم ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا کہ عصا، اپنا ڈنڈا اگر زمین پر ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ہاتھ اگر بائیں بغل کے اندر داخل کر کے نکال دیں تو یہ ہاتھ بالکل ایسا روشن ہو جاتا جیسے سورج کی روشنی ہو، اور پھر اندر اپنا ہاتھ داخل کر کے باہر کر کے نکال دیتے تو پھر ہاتھ نارمل ہو جاتا۔ یہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، ان کے ہاتھ پہ اللہ نے ایسی شفا رکھی کہ وہ جس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو اگر کوئی پیدائشی اندھا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے۔ پیدائشی کوڑھ کا مریض اگر کوئی ہوتا، سفیدی کی بیماری جس کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا۔ اور حد یہ ہے کہ آگے ایک اور معجزہ دیا، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طاقت دی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الہام کے ذریعے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ اگر کسی مردے کو فرماتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ مردہ اپنی قبر سے کھڑا ہو جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا، ایسی آواز دی گئی، اور زبور جب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پڑھتے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ توریت کے اندر احکامات بھی بیان کیے گئے، قرآن کے اندر احکامات بیان کیے گئے، لیکن زبور میں صرف اللہ کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، بس یہی تھا توریت زبور کے اندر۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی شیریں آواز سے زبور پڑھتے تو پورے فضا میں ایک عجیب سما بنتا، اور انسانی فطرت کے اعتبار سے ایک ہی کام انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان کی خصوصیت ہے، ایک ہی کام لگاتار انسان نہیں کر سکتا۔ تو جب سستی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک طرح کی آ جاتی، طبیعت میں نشاط باقی نہیں رہتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندوں کو پابند کر دیا تھا۔ حضرت داؤد جب جیسے ہی تھک کے خاموش بیٹھتے تو پہاڑوں سے اور پرندوں سے زبور کے پڑھنے کی آواز آتی، اور اس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر پھر بشاشت آ جاتی۔ اور جب پھر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام زبور پڑھتے، علماء نے لکھا ہے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے رک جایا کرتے تھے۔ یہ معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ غرض یہ کہ نبیوں کو اللہ رب العزت نے معجزات کا ظہور فرمایا، اور اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو اپنی توحید کی طرف مائل کرنے کے واسطے۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہوا، دعوت دی حضرت صالح نے، جب لوگوں کو اللہ کی توحید کی تو انکار کر دیا کہ صاحب نہیں مانتے، ہاں اگر آپ ہمارا مطالبہ پورا کریں تو ہم ماننے تیار ہیں۔ کہا کیا مطالبہ؟ تو ایک بڑے پہاڑ کی طرف، ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چٹان ہماری نظروں کے سامنے پھٹے، اور اس چٹان کے اندر سے ایک حاملہ گابن اونٹنی آئے، اور اس اونٹنی کے منہ کے اندر چارہ ہو، اور وہ باہر آئے ہمارے نظروں کے سامنے، وہ چارے کو چبائے، اور پھر اس کے بعد وہ گابن اونٹنی ہماری نظروں کے سامنے بچہ پیدا کرے تو ہم بات ماننے تیار ہیں۔ جو بظاہر مشکل امر تھا،
حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا معجزہ اللہ تعالیٰ کی دعا سے ضرور پورا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر اس مطالبے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ اس کا تصور تم قائم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بات ماننے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرت صالح کا وہ معجزہ دیا گیا۔ یہ جو معجزات عطا کیے گئے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے؟ قرآن کے مطالعے سے، احادیث کے مطالعے سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کا ظہور فرمایا تاکہ اللہ کے بندے ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ سید العرب والعجم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزات دیے گئے، ان میں سب سے بڑا اور زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ یہ قرآن حضور کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن سیدھا، بالکل سیدھا راستہ لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ حضور کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر ہوئے، کنکریاں حضور کے سامنے کلمہ پڑھنے لگیں اور لوگوں نے سنا۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے کنکریوں کو سنا، یہ معجزہ ہے۔ عام لوگوں نے بالکل بے جان چھوٹی کنکریوں سے اللہ رب العزت کی بڑائی اور نبی کی رسالت کو سنا، یہ معجزہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلی مبارک سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ ظاہر فرمایا۔ سارا قافلے والوں نے نہ صرف یہ کہ پانی پیا، وضو کیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اس میں ایک معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہے۔ ایک ہی رات کے ایک چھوٹے سے وقفے کے اندر، پوری رات بھی نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کا ایک حصہ، پوری رات نہیں، رات کے صرف ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، جو عام طور پر 1 مہینے کی مسافت تھی اس زمانے کے اعتبار سے، 1 مہینے کی مسافت، ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سارے انبیاء کی امامت، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر عروج، اور وہاں پھر جنت و جہنم کا دیدار، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی، اور پھر وہاں سے تحفہ لے کر واپسی۔ اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ احادیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ ابھی کیواڑ کی زنجیر بھی ہل رہی تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بھی گرم تھا۔ یہ ایک لمحے کے اندر یہ ساری چیزوں کا وجود میں آ جانا، یہ دراصل معجزہ ہے۔ اور آپ اگر غور کریں کہ بظاہر جو چیز مشکل ہے، بالکل خلاف واقعہ ہے، عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ ایک لمحے کے اندر اتنا سب کچھ مرحلہ طے ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے جب صبح ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے اس معجزے کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کل میرے ساتھ یہ معجزہ ظاہر فرمایا، تو اب کافروں کو بڑا موقع ہاتھ آیا۔ بس آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راز لوگوں کے سامنے فاش ہو جائے گا۔ اب تک جو ہم ان کو مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ، پاگل، آج تو ان کا پاگل پن ظاہر ہو گیا۔ ایک ہی لمحے کے اندر 1 مہینے کی مسافت، اور اتنا ہی نہیں، مزید اس کے اوپر دعویٰ یہ کہ آسمان اور آسمان کے اوپر کی چیزوں کا ورود اور یہ سب چیزوں کی ملاقات ظاہری بالکل عقل کے خلاف ہے۔ تو لوگوں نے مذاق اڑانے کا ارادہ کر لیا، اور سب سے پہلے ابو جہل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا
کہ ایک میرے سوال کا آپ جواب دیجئے. کہا کیا؟ تو کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ایک رات کے اندر وہ یہاں سے ملک شام چلا جائے اور پھر ملک شام میں وہاں جا کر کچھ دیر رک کر پھر واپس بھی آ جائے، تو کیا یہ چیز پاسبل ہے، ممکن ہے؟ کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ فرمایا ہاں یا نہیں، بلکہ فرمایا کہ کہتا کون ہے؟ ہمارے حضرت والا حضرت شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بڑی عجیب مثال سے اس کو سمجھایا. فرمایا کہ ہر آدمی کے الگ الگ طریقہ کار ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ صاحب میں 7 گھنٹے کے اندر بنگلور ٹچ کرتا ہوں. ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب میں عام طور پر 12 گھنٹے میں بنگلور پہنچ جاتا ہوں. اور ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ صاحب یہ تو اتنا کون، میں صرف 45 منٹ میں بنگلور پہنچتا ہوں. تو تینوں اپنی جگہ صحیح ہے. جو آدمی 12 گھنٹے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ٹرین کا بات کرتا ہے، ٹرین سے 12 گھنٹے میں آدمی بنگلور پہنچتا ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں 7 سے 8 گھنٹے کے اندر بنگلور پہنچتا ہوں تو کار کے ذریعے آرام سے پہنچ سکتا ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں 45 منٹ میں بنگلور پہنچتا ہوں تو فلائٹ کے ذریعے ممکن ہے. تینوں اپنی جگہ درست ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ کون کہتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے لیے تو بظاہر مشکل ہے، لیکن اگر میرا آقا یوں کہے تو یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا کہ کون کہتا ہے. تو اب ابو جہل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی تو اس کو قبول نہیں کر سکتا. اور حضرت صدیق اکبر جیسا عام آدمی جن کے بارے میں ہمارے پاس اعزاز ہے، مقام ہے، تو کہا کہ صاحب اور کون کہتا ہے؟ یہی آپ کے ساتھی کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلام ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر. فرمایا کہ اگر میرے ساتھی محمد کہتے ہیں تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ واقعتاً جو انہوں نے کہا وہ بالکل صحیح ہے. اور آگے چل کر فرمایا کہ میں تو اس سے بھی آگے کی بات مانتا ہوں. وہ کہتے ہیں تو ضرور مانتا ہوں، اور میں تو اس سے آگے کی بات مانتا ہوں. ابو جہل نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ ایک لمحے کے اندر آسمان سے ایک فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر ایک لمحے کے اندر واپس جاتا ہے. تو جب ایک فرشتے کے اوپر میں یہ ایمان رکھ سکتا ہوں تو میرے نبی تو اس سے اور آگے ہیں، میں ان کی بات کیوں نہ مانوں؟ اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور یہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب حضور نے صدیق عطا فرمایا. تو معراج ایک معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جیسے میں نے شروع میں بتلایا کہ دنیا کے اندر بہت سے محیر العقول واقعات پیش آئے، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات پیش آئے. ان میں سے سب سے بڑا واقعہ ایسا جو عام طور پر حیرت میں ڈال دے وہ معراج کا واقعہ ہے. ایک لمحے کے اندر یہ سب کام ہو گئے. اور جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ بھی اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. یہ اصول ہے. جیسے کوئی آدمی ہو اور آپ کے نزدیک وہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہوں، بڑی حیثیت والے ہوں، اور آپ کے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے. اور ان صاحب کا جب آپ کسی سے تعارف کرانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کراتے کہ ایسا یہ فلاں صاحب ہیں، ان کا یہ نام ہے، بلکہ ان کے پورے اعزازات کے ساتھ، ان کے پوری بڑائی کے ساتھ کہ یہ صاحب فلاں صاحب ہیں، یہ ان کا یہ نام ہے، ان کا یہ کام ہے اور یہ کام کرتے ہیں، مکمل بڑائی کے ساتھ، تعریف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. معراج کا واقعہ، اس سے بڑا واقعہ دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں آیا. تو لا محالہ اس واقعے کو بھی بڑی عظمت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا. اور جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا
ان کا تعارف بھی قرآن مجید نے جس اعزاز کے ساتھ کیا وہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تعریفی جملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العزت کو مقام عبدیت بڑا پسند ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے مقام عبدیت۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے اور اس سے بڑا حیرت میں ڈالنے والا کوئی واقعہ نہیں، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، اس معجزے کا جب بیان قرآن مجید نے کیا تو آپ غور کیجئے کہ دونوں واقعات کے اندر، واقعے کے دونوں پہلو کے اندر اور دونوں حصوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا جس سے اللہ کے نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور ایک مسجد اقصی سے آسمان اور آسمان کا سفر اور پھر وہاں سے واپسی، اس کو معراج کہتے ہیں، عروج۔ یہ دونوں حصوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا اور دونوں جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ، تو ایک ہی لفظ استعمال ہوا اور وہ ہے عبد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسراء کا ذکر کیا، مسجد اقصی سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اسراء، اس کا ذکر بھی کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور پھر دوسرا سفر مسجد اقصی سے معراج کا ذکر کیا قرآن مجید نے سورہ نجم کے اندر، تو وہاں بھی فرمایا فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ میرے بھائیو، عبدیت بڑا اونچا مقام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز تھے۔ عبدیت کس کا نام ہے؟ کس چیز کا نام عبدیت ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ کہ عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبد کا مطلب ہے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی انا کو، اپنی چاہت کو اپنے مولا کے حکم کے آگے تابع کر دے، قربان کر دے، اس کا نام عبد ہے۔ میری مرضی میری نہیں صاحب، میری خواہش میری کچھ نہیں، میری خواہش میری مرضی اللہ کے فیصلے پر آ جائے، یہ ہے مقام عبدیت۔ اور اسی کو قرآن مجید نے کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید نے۔ بھئی یہ بچہ پانی روکو بیٹا، مجھے پہلے میری بات کرنے دو۔ قرآن مجید نے جو بات فرمائی وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا رحمان کے بندے۔ عبدیت بہت بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے میرے بھائیوں معراج کے سبق سے، معراج کے اس واقعے سے ہمیں جو سبق لینے کی ضرورت ہے وہ تو کئی اسباق ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر ایک سبق عبدیت کا ہے۔ میری زندگی کے اندر عبدیت آ جائے، میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی انا کو قربان کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی رہوں، نبی کی شریعت کے مطابق راضی رہوں، یہ اصل مقام عبدیت ہے اور یہ معراج کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معراج کے واقعے کے اندر دو چار باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس کا تذکرہ یہ عاجز کرنا چاہتا ہے۔ مختلف روایات کے اندر وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضور نے کئی چیزیں گنائی کہ معراج میں وہاں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ بعض وہ عمل جو ہمارے معاشرے کے اندر بالکل عام ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں روایت کی تلخیص خلاصہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک
کوئی نبیوں سے تعارف کرایا گیا، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے. تو حضور نے دیکھا کہ کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک فرد ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ دو ہیں، جن کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کن کے ساتھ کچھ گروہ ہے. اور ایک جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت بڑا گروہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور یہ ان کی امت سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی کثرت کو دیکھ کر مجھے بڑا رشک ہوا، اتنی بڑی تعداد. اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے کہ آپ اپنی نگاہ اوپر اٹھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، جب آسمان پر نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا اتنا لوگوں کا بڑا گروہ ہے، بہت لوگ پھیلے ہوئے ہیں. ان کی کثرت کی وجہ سے آسمان کے سارے کنارے بھر گئے، آسمان کے سارے کنارے بھر گئے اس کثرت کی وجہ سے. اور پھر نگاہ میں نے دوسری طرف پلٹائی تو یہ حصے کا کنارہ بھی پورا بھرا ہوا دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ کثرت یہ آپ کی امت ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ کی اس امت کے علاوہ اور بھی 70,000 افراد ہیں. اور میں آپ کو بتلا دوں کہ 70,000 یہ عدد نہیں ہے، اس زمانے میں 70,000 آخری عدد تھا. کثرت کے واسطے، لا تعداد بیان کرنے کے واسطے اس زمانے میں 70,000 کا عدد بیان کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس امت کی یہ جو کثرت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گروہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ 70,000 افراد آپ کی امت کے اور بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں. یہ کہہ کے حضور اندر تشریف لے گئے. اب صحابہ میں سلسلہ شروع ہوا، چونکہ حضور نے تفسیر بیان نہیں کی تھی کہ یہ کون لوگ ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ شاید یہ ہم لوگ ہیں، ہم حضور کے ساتھ ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، ہر وقت حضور کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ اعزاز شاید ہمیں حاصل ہے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو نبی کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بعد میں آنے والے وہ لوگ ہوں گے جو نبی کو بغیر دیکھے نبی کی دعوت پر ایمان لائے ہوئے ہوں گے. کسی نے کہا نہیں صاحب، یہ ہر امت کے مسلمان لوگوں کی بات ہے. یہ سلسلے صحابہ کے درمیان بات چل رہے تھے. اسی وقت حضور اپنے حجرے سے باہر نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن رکھو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے بدن پر داغ نہیں لگواتے. داغ لگوانے کا مطلب ٹیٹو بنانا. آج کل فیشن چل پڑا ہے، نوجوان بچوں کے ہاتھوں پر، ڈنڈ پر، بازوؤں پر غیروں کی دیکھا دیکھی ٹیٹو بنانے کا سوچ. غیر مسلم بناتے ہیں، لیکن مسلمان نوجوان بچے بھی آج کل ٹیٹو بنا رہے ہیں. اور کم سے کم ٹیٹو نہ بھی بنوائیں تو آج کل سنا کوئی اس قسم کی چیز آ رہی ہے وہ ہاتھ پر پہن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدن پر داغ نہیں لگواتے. اور دوسری بات حضور نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک اور منتر نہیں پڑیں گے. جھاڑ پھونک اور منتر دو عمل ہے. اس سے پہلے میں نے بتلایا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق اگر کوئی عمل ہے وہ نبی سے ثابت ہے. رقیہ نبی سے ثابت ہے. اللہ کے نبی نے رقیہ کا حکم فرمایا. سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا نازل ہونا ہی جادو کے توڑ کے واسطے ہے. صحیح عمل جو شریعت کے مطابق ہے اس کی گنجائش ہے. ناجائز عمل، سفلی عمل، غیر عقیدے والا عمل یہ درست نہیں ہے. اور حدیث میں یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. اور فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر غایت درجہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایک روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے. جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے. اور جب جہنم میں نے جھانک کر دیکھا تو میں نے وہاں عورتوں کو زیادہ موجود پایا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا
کہ وہ کفرن بالعشیر او کما قال، وہ شوہروں کی ناشکر گزار ہوتی ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تانبے کے ناخن تھے اور اپنے چہروں کے اوپر ان ناخن کے تانبوں کے ناخن سے اپنے چہرے کو چھیل رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت بری چیز ہے، اور حضور نے تعریف فرمائی ذکرک اخاک بما یکرہ، یہ غیبت ہے، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، ایسا تذکرہ کرنا غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو حضور نے کہا تبھی تو وہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے اور پھر تم نے غلط بات کہی، وہ تو بہتان ہے، وہ تو غیبت سے بھی بڑا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب میں صاف صاف بولتا ہوں، میں منہ پہ بول دیتا ہوں، میں کبھی برا نہیں سمجھتا، میں کھرا بولتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کھرا بولنا اور منہ پہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کا دل توڑ دے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اور یہ خاص طور پر ایسا کسی بھائی کا ذکر کہ اگر وہ اس مجلس کے اندر ہوتا تو وہ اس تذکرے کو سننے کو ناپسند کرتا، میرے بھائیوں یہ غیبت کے اندر داخل ہے۔ اور حضور قرآن مجید نے کہا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ کر کھائے؟ کوئی اس کو ناپسند نہیں کرتا، ہر ایک اس کو ناپسند کرتا ہے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ غیبت اتنی خطرناک چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی اس سفر کے دوران میرا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، بڑے بڑے مکانوں کی طرح ان کے پیٹ تھے، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، اور جو علانیہ طور پر لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی ان کے پیٹوں سے وہ رینگتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے۔ بڑے بڑے پیٹ تھے، پیٹ کے اندر سانپ تھے، اور عام لوگوں کو بھی وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ سود، انٹرسٹ، مختلف شکلوں میں جواز کی شکلیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر موجودہ زمانے کے اندر رہن کا مسئلہ۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے یہ مسئلے کو بتلایا ہے کہ رہن کا گھر یہ سود میں داخل ہے، یہ حرام میں ہے۔ اس کی شکل مثال کے ذریعے میں نے بتلائی تھی۔ مثال کے طور پر میرے پاس پیسے ہیں، ایک صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کے پاس گھر ہے، تو میں وہ پیسے ان کو 1 سال 2 سال کی مدت کے لیے دوں گا بطور قرض، اور بطور شورٹی کے میں وہ گھر کے پیپرز یا وہ گھر رکھ لیتا ہوں، اور 1 سال یا 2 سال کے بعد مجھے میرے پیسے مل جائیں گے، ان کو ان کا گھر مل جائے گا، اور میں اس مکان سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ تو جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر میں اس مکان سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھاتا ہوں، چاہے میں خود رہوں، چاہے میں کسی کو کرائے پر رہنے دوں یا انہی صاحب کو رہنے دوں اور ان سے بطور کرائے کے لوں، یہ سب سود کے اندر داخل ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اس کو کرائے کی شکل لگاتے ہیں اور مختلف قسم کے معاملات بدلتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سب ہیلے ہیں، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سود بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، آپ احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، کسی بھی عمل کبیرہ پر، کسی بھی گناہ کبیرہ پر اتنی بڑی سخت وعید بیان نہیں کی گئی جتنی سود کے متعلق بیان کی گئی۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی سود سے نہیں بچے گا تو وہ آئے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لے۔
کس کے اندر مجال ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ یہ سب شکلیں بدل بدل کے جائز کو حرام کو جائز کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور جیسے ہی سر کچلا جاتا پھر سر ویسے ہی ہو جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ یہ ہے معراج کا سب سے بڑا تحفہ۔ بڑی عقیدت سے ہر مسلمان معراج مناتا ہے، معراج کا واقعہ سننے کو سعادت سمجھتا ہے، یقیناً ہے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کا ذکر سنا جائے۔ لیکن عشق اور سچی محبت یہ ہے کہ نبی نے اس معراج سے جو سوغات اور جو تحفہ امت کو دیا ہے، اس تحفے کی قدر کی جائے، اس تحفے کی لاج رکھی جائے۔ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی گفٹ کرتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے، اگر وہ اس تحفے کی ناقدری کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی انسان نہیں، اور نبی سے بڑا شفقت رکھنے والا امت پر اور کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبی نے تحفہ دیا، اور تحفہ دیا کس نے؟ اللہ کی ذات نے۔ اگر آپ غور کریں، نماز اس دنیا پہ نازل ہوئی، روزہ کیا حکم اس دنیا پہ آیا، حج کا حکم اس دنیا میں آیا، زکوٰۃ کا حکم یہاں آیا، لیکن نماز کا حکم یہاں آنے کے بجائے نبی کو بلایا گیا اوپر۔ جس چیز کی جتنی عظمت ہوتی ہے، جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، اس کو اتنے اعزاز سے دیا جاتا ہے۔ نماز معراج ہے، نماز رفع درجات کا سبب ہے۔ ہماری کوتاہیاں اسی سے ہیں۔ فجر کے حال ہم خود دیکھ لیں، ہمارا کیا حال ہوتا ہے فجر کی نماز میں، عام نمازوں کا کیا حال ہے۔ رمضان آئے گا تو ہم مسلمان بنتے ہیں، اور پھر رمضان چلا گیا تو پھر ہماری اسلامیت پھر خطرے میں پڑتی ہے۔ حالانکہ معراج کا تحفہ تو نماز تھا۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے یہ عاجز اپنی بات ختم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ حالات بڑے سخت اور خطرناک آنے والے ہیں۔ ان حالات کا تقابل کیجئے، ان حالات کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، اور یہ حالات کا مقابلہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے۔ نمازوں کا سخت اہتمام ہونا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ جیسے رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے واسطے اس دعا کا اہتمام کیجئے جو میں نے 2 جمعہ پہلے بھی عرض کیا، جو نبی نے دعا سکھلائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال۔ یہ دعا کا اہتمام کرتے جائیے۔ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کی ایک آفت کی وجہ سے ہم لوگوں کو اجتماعی طور پر معراج کی عبادت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سال موقع دیا۔ آگے شب برات آنے والی ہے، پھر رمضان آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ گزشتہ سال جو لوگ تھے اس سال نہیں رہے، پتہ نہیں اب ہم موجود ہوں اور آئندہ ہمیں رمضان میسر ہو یا نہ ہو۔ اس لیے دعا کا اہتمام کیجئے۔ زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ہمیں فکریں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، اپنے کرم سے جو خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، صحت و عافیت کا معاملہ فرما، آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں، تیری آزمائش سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ، راحت اور عافیت نصیب فرما، ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب